إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. رب ذو جلال کی توفیق اور کرم نوازی سے ایک ایسے موضوع کے بارے میں گفتگو کے سنانے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ شاید بلکہ اللہ سے التجا ہے کہ اس موضوع پر کہنا اور سننا کہنے والے ناکارے اور سننے والوں کے لیے گناہوں کی معافی، پریشانیوں کی دوری، بیماریوں سے نجات، اچھے خاتمے کا سبب، قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کا ذریعہ، پل صراط کو پار کرنے کا وسیلہ اور اللہ کی جنتوں میں داخل ہونے کا اللہ کی رحمت سے ذریعہ بچ. اور وہ موضوع ہے امام الانبیاء قائد المرسلین سید الاولین والآخرین حبیب رب العالمین صلوات ربی وسلام علیہ وفداہ ابی وأمی وکل ما ملکت یمینی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت. اور ابتدا ہی سے کہنے والا متنبہ ہو جائے اور سننے والے حضرات و خواتین آگاہ ہو جائے کہ وہ ہماری جانب سے مدح و ثنا کے قطعاً
محتاج نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کا ذکر عرش والے رب نے بلند و بالا کیا ہو، میں نالائق ان کی مدح و ثنا میں کیا کہوں گا، اور جو کہوں گا بھی میں تو اس کا حق بھی ادا نہیں کر پا سکتا. تو میرے کہنے اور نہ کہنے سے وہاں کیا فرق ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ پھر اس موضوع پہ بات کیوں ہو؟ بیکار بات کہنا اور سننا اور اس کے لیے آنا اور جانا کیوں ہو؟ میرے ماں باپ اور سب کچھ قربان ہو جائے حسان رضی اللہ تعالی عنہ پر، انہوں نے اس سوال کا جواب صدیوں پہلے دیا اور خوب دیا. فرمایا ما ان مدحت محمدا بمقالتی صلی اللہ علیہ وسلم ولكن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنے اشعار کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح نہیں کی، بلکہ میں نے اپنے اشعار کی شان کو بلند کیا کہ ان میں محمد کا ذکر آیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیوں عرض کیا جا رہا ہے اس بارے میں؟ شاید اور اللہ کرے ایسے ہی ہو کہ ان کے ذکر پاک کے گناہگار زبان پر آنے سے اور ان کے ذکر پاک کے گناہگار کانوں میں داخل ہونے سے شاید اور اللہ کرے ایسے ہی ہو کہ اس غلط کار زبان پر اور ان غلط کار کانوں پر عرش والا رب محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ کو حرام کرا دیا. اور جب جنت کی آگ حرام ہو گئی، ساری باتیں جو پہلے عرض کی گئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ حاصل ہو گئی. آئیے اسی التجا کے ساتھ، اور اللہ کرے یہ التجا کھوٹی نہ ہو، اداکاری، ریاکاری، تصنع اور بناوٹ نہ ہو. اللہ یہ التجا دلوں سے اٹھے اور عرش تک پہنچا. اسی امید سے محدود وقت میں وقت کی پابندی کرتے ہوئے 3 باتوں کا، اللہ جانے کتنی باتیں ہیں، میں نہ لائق، مجھے کیا خبر، 3 باتوں کے عرض کرنے کا اللہ کی توفیق سے ارادہ کر کے آیا ہوں. وہ 3 ہو، 2 ہو یا 1 ہو، جتنی بھی ہو، وقت کی پابندی کرتے ہوئے آئیے پہلی بات سورہ الحجر آیت کریمہ نمبر 72. رب ذو جلال نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. توجہ کیجئے اور اللہ کرے کہ کھوٹا ترجمہ نہ ہو. کھوٹے ترجمے سے اللہ پہلے لے جائے. کیا کرنا ہے؟ لعمرک لا الہ الا اللہ. دل چاہتا ہے دوہراتا رہو اسی کو. لعمرک، لعمرک، میرے ساتھ کہیے. کیا مطلب؟ آپ کی زندگی کی قسم
اللہ اکبر. ہمارا سبق یہیں تک. لعمرک، کون قسم کھا رہا ہے؟ رب ذو جلال، کائنات کے خالق، مالک، رزاق، کائنات کا نظام چلانے والے، کن فیکون والے رب. وہ قسم کھا رہے ہیں. اور جس کی قسم کھائی جائے، قسم کھانے والے کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بے حیثیت چیز کی قسم کھائی جاتی ہے. اور شرعی پکا مسئلہ یہ ہے، مخلوق کے لیے خالق کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں. خالق جس کی چاہے قسم کھائے. تو خالق کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ لعمرک، بولو سب بولو، کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ ان کی جن کی شان و عظمت کے حوالے سے بات کا ارادہ کرنے کے لیے حاضر ہو گئے. کیا یہ ایک بات اور اتنی سی بات اس میں شان و عظمت کے سمندر پوشیدہ اور پنہا نہیں اور کچھ بھی نہ ہوتا؟ ایک یہی بات لعمرک کہ عرش والے رب نے ان کی قسم کھائی. اور کیا بات ہے، قسم ہی کے حوالے سے یہ بات نمبر 1 چلے گی. صرف ان کی قسم کھائی نہیں، والعصر، اور قسم ہے کس کی؟ والعصر، قسم ہے کس کی؟ بعض مفسرین نے بیان کیا عصر کا معنی زمانہ، اور یہاں مراد ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں سے بہترین زمانہ. مجھے جواب دیجیے کون سا زمانہ ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس زمانے کی قسم کھائی عرش والے رب. کیا شان ہے ان کی زندگی کی قسم. اور ٹھہر جائیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرات ائمہ بہقی، ابو نعیم اور ابن مردوے نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا. فرماتے ہیں ما خلق اللہ وما زرع وبرع، ما خلق اللہ ولا زرع ولا برع اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو اللہ کے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شان والی ہو. اللہ اکبر. جو پیدا کیا اللہ نے، کیا کیا پیدا کیا؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے لشکر ہے آسمانوں کے اور زمین کے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. ان لشکروں کو جو اللہ نے پیدا کیے ان کے سوا کوئی جانتا ہے؟ ان تمام میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون سی ہے؟ ابن عباس
جن کا لقب کیا ہے؟ ترجمان القرآن، قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے۔ امت میں جب بولا جائے ترجمان القرآن کون مراد ہے؟ جواب دیا کرو رضی اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے ہاں پوری مخلوق میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایمان یہ، اللہ اسی ایمان پہ رکھے، اسی ایمان پہ موت آئے، اور اسی ایمان کے ساتھ اللہ حوض کوثر دے۔ اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ما سمعت اللہ عز وجل اقسم بحیات احد غیرہ قال تعالی لأمرک۔ اپنی اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالی کو نہیں سنا، یعنی الفاتحہ سے الناس تک کوئی ہے جو ابن عباس سے زیادہ اس دنیا میں قرآن کو جانتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ دعا کی تھی، اے اللہ ان کو قرآن کی سمجھ دے دے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ نے برکت ڈالی کہ ترجمان القرآن کا لقب پایا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں سنا، یعنی الفاتحہ سے الناس تک میں نے نہیں سنا کہ اللہ نے سوائے ایک کے کسی کی زندگی کی قسم کھائی ہو، اور وہ ایک کون ہے؟ بولو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی اپنے خالق ہونے میں منفرد ہیں، اور وہ مخلوق میں عظمت کے اعتبار سے یکتا لا ثانی بے مثال۔ فرماتے ہیں کہ جب بات یہ ہے کہ ان کی بات کا معنی یہ ہے، جب بات یہ ہے کہ سارے قرآن کریم میں صرف ایک شخصیت کی زندگی کی قسم ہے، تو وہی شخصیت اللہ کے ہاں تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ عزت والی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، صرف ان کی زندگی کی قسم نہیں، ایک تفسیر کے مطابق والعصر میں ان کے زمانے کی قسم بھی کھائی۔ اور بس نہیں، جس شہر میں عرش والے رب نے انہیں پیدا کیا اس شہر کی بھی قسم کھائی۔ خوشبو سے مثال دینا بات کو بہت نیچے لے جانا ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے کپ دینا۔ اس کپ میں جو ڈالیں گے اس چیز کی خوشبو اس کپ کی اطراف سے آئے گی کہ نہیں؟ کافی ڈالیں گے، کافی کی خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو، اگر عطر ہوگا تو اس کی خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ اکبر۔ تو جس شہر میں محمد کریم کو پیدا کیا اس کی خوشبو کیسے ہوگی؟ سماعت فرمائیے، لا اقسم بہذا البلد، محمد کریم کے ولادت والے شہر میں ان کے رب نے ہر چیز عرش والے رب کی مشیت سے ہے، مخلوق کا کوئی زور نہیں۔ اور یہ فرق ہے اہل حدیث اور دوسروں کا۔ ہمارا عقیدہ ہے بہت ہی کچھ ہے، لیکن سب کچھ انگلی کھڑی کیجیے، جس کو شک ہے وہ نہ کرے۔ محمد کریم کے رب نے جب انہیں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ معزز بنایا تو جس جگہ ان کو پیدا فرمایا اس کی خوشبو کیسی رکھی؟ لا اقسم بہذا البلد، اس کو یہاں تک پہنچایا
کہ عرش والے رب نے اس شہر کی خود قسم کھا، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، انہوں نے یعنی ظالموں نے آپ کو یہاں سے نکالا، آپ یہاں تشریف لانے والے، لائے کہ نہ لائے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سنین کی، اور کس کی قسم ہے؟ وَهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی، اور عرش والے رب نے، عرش والے رب نے جس شہر میں اپنے حبیب کو رکھا، پیدا کیا، اس کا نام کیا رکھا؟ الامین۔ اللہ اکبر۔ لوگ جس کو چاہتے ہیں شریف رکھ دیتے، رکھتے رہے، ہمارا کسی سے جھگڑا، لیکن ہم مکہ المکرمہ، مکہ الامینہ، مدینہ الطیبہ، لوگوں کے بڑے شہر ہیں، ہمارے دو ہی شہر، کوئی ناراض ہو تو اس کی مرضی، اللہ اس پر رحم کرے، ہمارے دو ہی شہر، نہ ہمارے پاس کچھ مشرق میں ہے نہ مغرب میں، اپنا اپنا نصیب، اور ہم اپنے نصیب پر راضی ہیں، اپنے نصیب پر بہت راضی ہیں۔ تو اس شہر مبارک جس میں رب العالمین نے یہ سراپا خوشبو پیدا کیا، اس کی قسم کھا، اور بس نہیں، میرے ساتھ توجہ فرمائیے، شاید اللہ کی توفیق سے کچھ رانسا، شاید کچھ لے کے جائیں اللہ کی توفیق سے۔ قسم کی بات چل رہی ہے، اللہ کریم نے صرف آپ کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، صرف آپ کے زمانے اور شہر کی قسم نہیں کھائی، بلکہ توجہ کیجیے پوری، آپ کے متعلق جو باتیں تھیں ان میں آپ کے اطمینان اور سکون کے لیے قسم کھا کھا کے آپ کی ذات بابرکات جو اللہ نے برکت دی، آپ کی عظیم شخصیت کے بارے میں قسمیں کھا کھا کے رب العالمین نے بیان کی۔ کوئی کسی کے یہ بات نہیں کرتا، جاؤ جاؤ مجھے کیا پرواہ دیوار، ہم کسی کو تسلی دیتے ہیں تو وہ کون ہوتا ہے؟ ہمیں عزیز ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور قسمیں دے کے کس کو بتلاتے ہیں کہ تیرے بارے میں میرا یہ خیال ہے؟ کس کو بتلاتے ہیں؟ اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جواب نہیں دیتے، میں پشتو بول رہا ہوں۔ تو جس کو اللہ کریم ان کی باتیں بتلاتے ہوئے قسم کھا کھا کے بیان کریں، ان کی حیثیت رب العالمین کے ہاں کتنی زیادہ ہو۔ آئیے قرآن پاک کی مقدس سیر کرتے ہیں۔ یاسین پڑھیے، پڑھتے جائیے، والقرآن الحکیم، اللہ نے قسم کھائی کس کی؟ قرآن پاک کی، اس کتاب کی ایسی کتاب اس کائنات میں کوئی ہے، اور یہ مستقل کتاب نہیں، کتاب بھی کہ ان کے بارے میں گفتگو۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اتنی بڑی قسم کھائی، انک لمن المرسلین، یا اللہ، اللہ اکبر، عرش والے رب قسم کھائے، اور اتنی بڑی قسم، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ، انک یقیناً آپ، لمن المرسلین یقیناً آپ رسولوں میں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک ایک بات
اللہ جانے میں آپ تک پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں. ایک ایک بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنے کے لیے بہت کافی. اور اس کے بعد بات ختم کی نہیں. علی صراط مستقیم. مکہ والے نہیں مانتے نہ مانے، طائف والے نہیں مانتے نہ مانے، مدینہ کے منافق نہیں مانتے نہ مانے، یہودی نصرانی نہیں مانتے نہ مانے، کالے نہیں مانتے نہ مانے، مغرب والے نہیں نہ مانے، مشرق والے نہیں مانتے نہ مانے. علی صراط مستقیم. اشوال رب گواہی دے رہے ہیں. اللہ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ. ان سے پوچھیے سب سے بڑی گواہی کس کی؟ سب جواب دو. کہہ دیجیے وہ گواہی دے رہے ہیں علی صراط مستقیم. آپ صراط مستقیم. اور یہ بات رسول ہونے کی بھی اور صراط مستقیم ہونے کی بھی بیان کرنے سے پہلے کیا کیا؟ یاسین والقرآن الحکیم. قسم کھائے. مزید سماعت فرمائیے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے. بار بار یاد کیجیے یہ قسم کھانے والے کون ہیں اور کن کی تسلی، اطمینان اور سکون کے لیے کھائی جا رہی ہے؟ جن کی مدح و ثنا کرنے کی ناکارہ سی کوشش کی جا رہی ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم. آپ کے صاحب یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بٹکے نہیں. لا الہ الا اللہ. وما غوى تیری راہ پہ نہیں چلے. وہ کیسے بٹکیں، کیسے تیری راہ پہ چلیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ تو اپنی زبان کو حرکت ہی نہیں دیتے جب تک کہ عرش والے رب کی طرف سے وحی نہ آئے. وہاں بھٹکنے کی اور تیری راہ پہ چلنے کی بات ہی کیسے ہو سکتی؟ علمہ شدید القویٰ. اللہ کی طرف سے ان کے سکھانے کے لیے کون آتے ہیں؟ جبریل امین. یہاں بھی قسم کھائی گئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے رب کی طرف سے. اور موضوع کیا ہے جس کے بارے میں قسم کھائی جا رہی؟ ان کے متعلق بات کریں. مزید سماعت فرمائیے. نون پڑھیے. والقلم وما یسطرون. نون قلم کی قسم. قلم جس سے لوح محفوظ بھی لکھا گیا. کس چیز پر قسم کھا لی؟ نون والقلم. قسم ہے قلم کی. اور ایک اور قسم وما یسطرون. اور قسم ہے جو وہ لکھتے ہیں. اور جو وہ لکھتے ہیں قلم کی بھی اور لکھت کی بھی قسم ہے. اور کس بات پر قسم ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون. تفسیر میں یہ بکتے ہیں معاذ اللہ. کبھی کاہن کا لفظ بکواس کے طور پر کہتے ہیں، کبھی مجنون ہونے کا طعنہ دیتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. عرش والے رب کی گواہی یہ ہے. قسم کھا دو قسم کھا کے کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے
مجنون نہیں. اور صرف یہی نہیں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً قسم کھانے کے بعد یقیناً کی گنجائش تھی؟ ایک نہیں دو قسم، پھر یقیناً وَإِنَّ لَكَ، اور یقیناً آپ کے لیے لَأَجْرًا، یقیناً پھر یقیناً، اور یقیناً آپ کے لیے عظیم اجر ہے. کیسا؟ غیر ممنون، جو دائمی ہے، ابدی ہے، کبھی ختم نہ ہوگا. مزید سماعت فرمائیے. والضحى، پڑھیے. واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اللہ اکبر. والضحى، چاشت کے وقت کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، رات کی قسم جب وہ چھا جائے. دو قسمیں کھائیں رب العالمین نے، اور ان دو قسموں کے بعد بات صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے لیے ہے، تاکہ حبیب کریم ان کا اطمینان ہو جائے، ان کا حوصلہ بڑھ جائے، مخالفین کے بکواس، ان کی طعن و تشنیع کا ان کے مزاج مبارک پر کوئی اثر باقی نہ رہ جائے. اب دیکھیے فرمایا کیا، ما ودعك ربك وما قلى. ایک ایک بات میرے ساتھ کی، ما ودعك ربك، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں. اللہ اکبر. اگر صرف ایک یہی بات ہوتی، صرف ایک یہی بات، تو کیا کم ہے کہ عرش والا رب کسی کے بارے میں یہ فرما دے. بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، مثال بنتی نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے اگر کسی کو آج کی سپر پاور کہہ دے ہم تیرے ساتھ ہیں، تو چینل بند، چپ نہیں کرتے. کتنی دفعہ چلاتے ہیں لوگ سب اس کو، سر خاموش، اور پھر کیا ہو، بحری بیڑا پہنچے ہی یہاں تک کہ ملک چھن جائے. بس اسی پہ خوش ہیں ہم تمہارے ساتھ. اور یہاں اشوال رب فرمائے، ما ودعك ربك والضحى والليل اذا سجى. دو قسم، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، نمبر دو، اور نہ وہ آپ سے خفا ہے. ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. نمبر تین، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے اعلیٰ ہے. نمبر چار، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اس چوتھی بات میں سب کچھ جو بیان کیا ہے وہ بھی، اور جو بیان نہیں کیا وہ بھی آ گیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور یقیناً آپ کے رب، یقیناً دو دفعہ یقیناً. جب اللہ اپنے لیے سوفا کہے تو اس کا معنی یقیناً ہوتا ہے. اور یقیناً یقیناً آپ کے رب آپ کو وہ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. بات نمبر دو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے خوبصورت نام ہیں. لائٹ کر، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے خوبصورت نام ہیں. ان میں سے 5 کا ذکر، ان میں سے 5 کا ذکر
ایک حدیث شریف میں ہے، اس کے حوالے سے بات نمبر 2 کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہوگی میں استعمال کروں۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لی اسماء، انا محمد، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانا الماحی الذي يمحو الله بي الكفر صلى الله عليه وسلم، وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي صلى الله عليه وسلم، وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم۔ ارشاد فرمایا، میرے نام ہیں، ان لی اسماء، میرے نام ہیں، اور پھر ان میں سے 5 ناموں کا تذکرہ فرمایا۔ میں محمد ہوں، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ماحی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ماحی وہ ہے جس کے ساتھ، ماحی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کفر کو مٹا دے۔ اللہ نے مٹایا کہ نہ مٹایا، موبائل کو نیچے رکھے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، تصویر تو نہیں، نیچے رکھے، اور میں حاشر ہوں، اور حاشر وہ ہے کہ سارے لوگ ان کے بعد حشر کے دن اٹھائے جائیں۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہے الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ 5 نام دہراؤ، محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، صلوات ربی وسلام۔ آئیے اب ان اسماء مبارکہ میں سے پہلے اور دوسرے کے بارے میں کچھ بات اللہ کی توفیق سے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گرامر سے بات شروع ہوگی، گھبراؤ نہیں، بہت آسان، انشاءاللہ بات ہو جائے گی، سمجھے جائے گی۔ محمد، حمد یحمد تحمید، عربی میں کہتے ہیں باب تفعیل۔ یہ بات تو گرامر کی ہوئی، عام لوگوں کے لیے کیا، اس میں کسی چیز کا ہونا زیادہ ہوتا، بالفاظ دیگر یہ عادی چیز نہیں، نارمل نہیں۔ محمد جس کی تعریف تو ہے لیکن وہ عام تعریف نہیں، باقی تعریفوں سے اوپر۔ بات سمجھ آ رہی؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس اسم مبارک کے حوالے سے 2 معنی لکھے، اور دونوں ہی شاندار اور برحق۔ پہلا معنی الذي تكاملت فيه الصفات المحمودہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخصیت کو کہتے ہیں، اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ میں بات آپ تک پہنچا پاؤں۔ آپ دعا بھی کیجئے اور میرے ساتھ پوری توجہ بھی کیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے توفیق دے اور آپ کو سمجھ دے۔
اور یہ بات اگر میرے اور آپ کی سمجھ اور یقین میں آ جائے، نقشے بدل جائیں، نقشے بدل جائیں. یہ جو بے دینی کے چہرے، لباس، فیشن ہے، یہ مٹ جائیں. لیکن سمجھے، کہنے والے بھی نہیں سمجھے، سننے والے بھی نہیں سمجھے، مگر وہ آپ یہ سن رہے ہو. پہلا معنی محمد وہ ہے جس میں اچھی صفات جمع ہو جاتی ہے. جس شخصیت پاک میں مخلوق میں موجود ہر خوبی اس کا اجتماع ہے، اکٹھ ہے، وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین نے نام ہی ایسا عطا فرمایا. علامہ راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کو جو کمالات عطا فرمائے اور علماء نے ان کمالات کا خصوصی طور پر ذکر بھی کیا. مثال کے طور پر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام شکر میں بڑی بلندی پر تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل تو نہیں؟ شکر میں بڑی بلندی پر تھے. حضرت داؤد اور سلیمان شکر میں بڑی بلندی پر تھے. حضرت ایوب علیہ السلام صبر میں بڑی بلندی پر تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے ان میں صبر اور شکر دونوں ہی بڑے رکھے. داؤد و سلیمان شکر میں بہت اونچی حیثیت رکھتے. ایوب صبر میں کمال کو پہنچے اپنے وقت میں. یوسف علیہ السلام صبر و شکر دونوں میں اپنے وقت کو کمال میں پہنچے. موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت میں شریعت کی قوت میں اور معجزات کی قوت میں اپنے وقت میں انتہا کو پہنچے. زکریا، عیسیٰ، الیاس زہد اور پرہیزگاری میں اپنے وقت میں کمال کو پہنچے. اسماعیل علیہ السلام سچائی میں انہ کان صادق الوعد رب ذو الجلال نے گواہی دی. اپنے وقت میں سچائی میں اللہ نے ان کو بہت بلند مقام دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن کون سی وہ شخصیت ہے جن میں یہ ساری کمال کی خوبیاں جمع ہو گئی؟ صبر کو بھی، صبر میں بھی کمال کو پہنچے، شکر میں بھی انتہا کو پہنچے، اللہ کے حضور عاجزی میں بھی اور ایسا کوئی نہیں. شریعت کی قوت میں حضرات انبیاء میں بھی بے مثال. زہد و پرہیزگاری میں بھی بابا آدم سے علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی زہد و پرہیزگاری میں ان کی ٹکر کا نہیں. وہ کون ہے؟ محمد کریم. علامہ راضی لکھتے ہیں جو خوبیاں اللہ تعالی نے اپنے انبیاء میں تقسیم کر کے دی کہ کوئی اس میں انتہا، کوئی اس میں انتہا، میں ان تمام خوبیوں کا مجموعہ اللہ نے محمد بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. ان لی اسماء انا محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں مخلوق، یہ یاد کر لیجیے، مخلوق کی ہر خوبی کا انتہا، مخلوق کی ہر خوبی کا کمال ان میں ہے۔ آگے چلنے سے پہلے میں ان کا امتی، اگر میں ان کا امتی ہوں اور اللہ کرے ہوں، تو ان کی کسی بات کو چھوڑ کر میں کسی اور طرف جا سکتا؟ اللہ کے لیے اس مسجد سے کوئی فیصلہ کر کے واجی سیدھے سمجھا رہی ہے، ادھر سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جس چیز کو سمجھ آئی ہاتھ اٹھا دو، جس کو نہیں آئی وہ کھڑا ہو جائے، جس کو نہیں آئی کھڑا ہو جائے۔ واجی بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ کا نام محمد ہے اور میرا اس پر ایمان ہے، اور اس کا ایک معنی کیا ہے کہ مخلوق میں جس خوبی کی جو انتہا ہے، خوبی کا جو کمال ہے وہ ان میں ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانا، اس کا نام کیا ہے؟ فیشن ہے یا لعنت ہے؟ اس کا نام 2020 ماڈل ہے یا لعنت ماڈل؟ اللہ کے لیے کچھ حیا کروں میں، اور آپ اپنے بارے میں جو بولنا چاہتے ہو بولو۔ کوئی فیصلہ کرنے کو دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتے؟ بولتے نہیں، جن کا چاہتا ہے وہ بولے، چاہتا ہے نہیں چاہتا؟ جو چاہتے والے ہیں ہاتھ کھڑا اللہ کے لیے کچھ لے کے جائیں۔ یہ مجلس میرے اور آپ کے لیے عذاب کا سبب نہ بنے۔ جب ایمان یہ ہے کہ وہ محمد ہے، اور محمد کا پہلا معنی کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ مخلوق کی ہر خوبی کی انتہا ان میں ہے، تو اس کو چھوڑ کے میں کدھر جاؤں؟ محمد کا دوسرا معنی میرے پاس صرف 1 منٹ اپنا ہے، 2 منٹ بجلی کے، 2 منٹ بجلی کے 3 منٹ ہے۔ جو بات کہی گئی ہے اس کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہے، جو ان کی شان و عظمت کی اس کی کوئی، لیکن 3 منٹ میں جو بات ہو سکے بس۔ محمد کا دوسرا معنی جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، الذی حمد مرۃ بعد مرۃ، محمد وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی مدح و ثنا میں یا اللہ دلوں میں بات اتار دے اور کہنے والے کے دل میں اتار۔ محمد وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریف میں انقطاع نہیں، جن کی مدح و ثنا میں کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے۔ میرے ساتھ غور فرمائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اذان دن میں کتنی مرتبہ ہے؟ بولو۔ اب جب یہاں اذان کا وقت ختم ہوا تو سعودی عرب میں شاید وہی وقت ہو جب ختم ہوا۔ امریکہ سے فیجی تک جائیے، دنیا میں جہاں مسلمان ہیں اذان ہے، تو کون سا گھنٹہ ایسا ہے جس میں اذان نہیں؟ اور جب بھی خطیب خطبہ دے، درس دینے والا درس دے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور تب تک نماز ہوتی نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے بھائی صاحب، ہوتی نہیں جب تک درود ابراہیمی نہ پڑھے اللہم صلی علی محمد، اور تب تک مسلمان ہوتا نہیں جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کی تعریف میں کب انقطاع، اور بس نہیں، زمین پر نہیں آسمانوں پر
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ کب؟ کوئی مدت کا تعین نہیں، کب سے جاری ہے، کب تک جاری رہے گا، عرش والا رب ہی۔ تو محمد کا دوسرا معنی الذی حمد مرة بعد مرة، جن کی تعریف میں بولو زور سے تسلسل ہے۔ وقت 3 منٹ ہو چکے، بات کو روک دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو بات کہی گئی ہے اس میں جو غلطی ہوئی اللہ کو معاف کر، سمجھنے میں جو غلطی ہوئی اللہ کو معاف کر دے۔ اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنائے، 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 اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين۔